جھوٹ اور لالچ کا انجام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو لے کر سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ پر رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا کہ جی میری جیب میں 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا اور اسے دیا اور کہا کہ یہ اب 3 درہم ہو گئے، قریب ہی آبادی ہے، تم جاؤ وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ۔ وہ گیا اور اس نے 3 درہم کی 3 روٹیاں لی اور راستے میں آتے ہوئے سوچتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا، 2 درہم میرے تھے اور روٹیاں 3 ہیں، اس میں آدھی روٹیاں میں کھاؤں گا اور آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی، 1 اس نے کھا لی اور آپ نے پوچھا کہ بتاؤ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک دریا آیا اور شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے؟ یہاں پر تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا اس طرح پار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ وہاں سے چلے اور راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا اور وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں برتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ اور پھر دونوں اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے، 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ تینوں اینٹیں لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہ لالچی شاگرد وہاں بیٹھے سوچنے لگا کہ یہ اینٹیں کیسے وہ گھر لے جائے۔ اس دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ قریب ہی ایک شہر ہے، وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر اس ایک شخص کو قتل کر دیں تو وہ اینٹیں انہیں 1.5 اینٹیں آ جائیں گی۔ جب وہ تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا
तो उन दोनों ने अपने मंसूबा के मुताबिक उस पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। और फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे और देखा कि ईंटें वैसी की वैसी पड़ी हैं और ईंटों के पास 4 लाशें भी पड़ी हैं। इस वाक़ये से नतीजा ये निकलता है कि कभी लालच मत करो। अगर किसी के पास कुछ है तो आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि इसके पास ये चीज़ क्यों है जो मेरे पास नहीं है, बल्कि आपका अल्लाह पर यकीन होना चाहिए और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि अल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा अता करेगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे YouTube चैनल रोशन हिस्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें।